ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور کچھ تازہ اپڈیٹس اسرائیل، ایران اور امریکہ وار کی لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک تصویر میں آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک ٹویٹ کی گئی ہے، UAE اس وقت اگر سب سے زیادہ یہودیوں کا اگر ساتھ دے رہا ہے، امریکیوں کا ساتھ دے رہا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ دے رہا ہے، تو سر فہرست UAE ہے، اور اسی طرح کی تباہی مچی ہوئی ہے، جس کے چلتے ایرانیوں کے سارے اثاثہ جات کو ضبط کر لیا ہے یہاں کی حکومت نے، ان کے ویزا کو جو ہے پوری طرح منسوخ کر دیا ہے، کھربوں ڈالر کو اس وقت ضبط کر لیا ہے۔ دراصل یہ کس قدر یہودیون نسل کہہ سکتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کو یا یہاں موجود لوگوں کو۔ یہ UAE کا ایڈوائزر ہے عبدالخالق عبداللہ، اور یہ درندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ حیوان اور شیطانی چیلا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل اس قدر مضبوط ہے یا اس قدر مضبوط ہو چکا ہے، اور اس کی ریالٹی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی، اگر اس کے ورڈز کا ترجمہ صحیح انداز میں کیا جائے، not even the Lord of the worlds، یعنی کائنات کا مالک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ ان لوگوں کو کس زمرے میں رکھیں گے؟ وہ درندے جو اس وقت شیعہ سنی کرتے ہوئے عرب ممالک پر حملے کو الگ نظریے سے دیکھتے ہوئے، کچھ اپنے آپ کو اسلام پسند، سلفیت سے جوڑنے والے اور مختلف چیزوں سے جوڑنے والے رذیل اور ذلیل قسم کے کچھ پڑھے لکھے جاہل آدمی جو سوشل میڈیا میں لکھ رہے ہیں، ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ یہ کس کی نسل ہے۔ ارے یہودیوں کو عقل آ گئی، اس جنگ میں کیا ہوا؟ آئیے بن گویر کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیجئے گا۔ سب سے زیادہ شدت پسند اگر نیتن یاہو کے بعد اگر ہے کوئی تو یہ وہ درندہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے، اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ شیعہ سنی ایک ہو چکے ہیں، ان کے اندر اتحاد پیدا ہو چکا ہے۔ ایک دشمن، ایک یہودی، ایک اسرائیلی، ایک صہیونی کو پتا ہے کہ شیعہ اور سنی مل گئے تو کیا ہوگا، اور ایک درندہ صفت جو قرآن اور حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک لمحہ نہیں ٹھہرتا، اس کو نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو عقل آ گئی کہ ہم نے جو جنگ تھوپا ہے، نقصان اس میں جیتے گا کون، ہارے گا کون، شکست کون کھائے گا، فاتح کون ہوگا، یہ بات کی بات ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شیعہ اور سنی مل گئے، حکمران ملے نہ ملے۔ اندر کی بات کہہ دوں، ایران جو اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے، عرب ممالک میں جو اس وقت وہ امریکی فوجیوں کو بھگا بھگا کر کے مار رہا ہے، وہ جہاں جہاں چھپے اس کو جو ٹارگٹ کر رہا ہے، جانتے ہو اصل مقصد کیا ہے یا اصل وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت عرب ممالک کے عام لوگ وہ اپنے حکمرانوں سے اوب چکے ہیں، ان کے اسلام دشمن فیصلوں سے اوب چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، اور یہ درندے حکمران ایران امریکہ کے فوجیوں کو، ان کے لیے فوجی بیس کے اڈے، ان کو ساری قوتیں صرف اس لیے دے چکے ہیں کہ ان کے عوام کل کو اگر بغاوت کریں تو جو ان کو کچلا جائے، تو اب جب وہاں ان کے ٹھکانے ہی ختم ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ عرب ممالک میں بغاوت پیدا ہوگی۔ اب ایسی ہی صورتحال بن رہی ہے، عام عوام اس وقت پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس ظالم حکمران جن کے
نام پشکین فائلز میں ہیں یا جن کے عیاشیوں کی رازداری فائلز جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو ہے ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں. جس طرح کل امریکہ کے ٹرمپ نے صاف اور واضح طور پر کہا تھا کہ جو ہے سعودی کا پرنس میرا چاٹوکار ہے، اس کو کرنا ہی ہوگا، چاٹنا ہی پڑے گا، میری چاپلوسی کرنی ہوگی، بصورت دیگر معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. یہ دھمکی میامی میں پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کے ساری دنیا میں وہ پیش کر سکتا ہے. تو ظالم یو اے ای کے حکمران، ابو دھابی کے حکمران اور پھر جو ہے دیگر بحرین کے حکمرانوں کی کس قدر کالی کنڈلی ان کے پاس ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ عوام میں اس وقت شیعہ سنی باقی نہیں ہے. کچھ درندے ہیں، کچھ پڑھے لکھے حیوان قسم کے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں یہ صورتحال بھیانک بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے علماء کے طبقے کے سوشل میڈیا کے گروپوں میں ان درندوں کی وہ تحریریں جو ہے اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں اور وہ ایڈمنس اس کو کچھ نہیں بول رہے ہیں. جو کوئی بھی شیعہ اور سنی کے خلاف بات بیان کرتے ہوئے، پرانی تاریخ کو دہراتے ہوئے نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنے والی تحریروں کو ہمارے علماء کے گروپوں میں شیئر کرتے ہوئے اس معاملے کو پورا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضروری ہے اس گروپ ایڈمن کو کہ اس ظالم کو، اس جو ہے منافق کو اور قوم کے غدار کو نکال کر کے باہر پھینکے، کیونکہ وہ انتشار کا ماحول پیدا کر رہا ہے، وہ اتفاق میں دراڑیں پیدا کرنے کا کوشش کر رہا ہے. اس لیے کہ اس وقت باقاعدہ فنڈنگ کے ذریعے سے پرانی تاریخ کو نکال کر کے کچھ اس طرح کے گندے کیڑوں کو اس وقت نکال باہر کر دیا گیا ہے جو پرانی تاریخ نکال رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، شام کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، فلاں طرح ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ بھائی غازہ کی پٹی میں جب مارا جا رہا تھا تو اس وقت جو ایران نے سپورٹ نہیں، تو کون سپورٹ کیا؟ چلو خیر مان لیتے ہیں وہ شیعہ ہے، انہوں نے سپورٹ اس کو ان کے اوپر ضروری نہیں تھا، ضروری ہم پر تھا، عرب ممالک پر، کیونکہ وہاں پہ سنی لوگ رہتے ہیں. ایسے بھدے، ایسے جو ہے بیکار دلائل دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور ایک دشمن سمجھ گیا اور اس کو پتا چل گیا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ جنگ جب ختم ہوگی تو جس طرح سے سنی مسلمان ایران کو اور شیعہ لوگوں کو اور وہاں کے حکمرانوں کو سر پر بٹھائیں گے، اس کا اندازہ اسی وقت یہودیوں کو ہو چکا ہے، ان کے حکمرانوں کو ہو چکا ہے. جس کے چلتے بن غویر صاف اور واضح طور پر ٹویٹ کر کے لکھتا ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے سب سے بڑا نقصان اور ہمیں خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنی اور شیعہ کے درمیان میں اس وقت جو ہے اتفاق ہو چکا ہے، ہونے والا ہے. ناظرین گرامی، یہ دو تصویریں جب آئی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ان لوگوں کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں اور تبصرہ کیا جائے. آئیے ناظرین گرامی اب دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. اسرائیل کی تباہی کی دو اور ویڈیوز اس وقت سامنے آئی ہیں، اس کا نظارہ اس وقت آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. حیفا ریفائنری کے ہو یا پھر جو ہے شفرام نامی ایک علاقے کی ہو اور بھی مختلف، بلکہ جو سب سے بڑے حملے ہوئے ہیں اس کو ایک تصویر کے ذریعے سے شیئر کر کے ایک شخص، یہ جو اس وقت تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اسرائیل کی تباہی کی نہیں ہے، یہ لبنان اور اسرائیل بارڈر میں جو اس وقت گھماسان ہے وہاں کی ہے. دونوں طرف کے حملے میں ایک بستی میں پوری طرح سے آگ لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس سے پہلے چلنے والی ویڈیو وہ اسرائیل کے مختلف علاقوں کی ہے. ایک ہی ساتھ دو میزائل بیک وقت ایک علاقے کو ٹارگٹ پر لیتے ہیں تو کس طرح سے تباہی مچتی ہے، اس کے بعد کی یہ ویڈیو ہے. نیتنیاہو کے ساتھ 4 تصویریں شیئر کی گئی ہیں، وہ تصویر سامنے لائی ہے. یہ ہے اسرائیل کی سب سے بڑی کیمیکل فیکٹریز اور جو ہے حیفا ہو یا ایلات ہو یا بیر شیبہ ہو یا پاور پلانٹ ہو، جو سب سے زیادہ تباہی مچائی، سب سے زیادہ نقصان ہوا اور دفاعی پوزیشنوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. اس لیے کہ براہ راست جو ہے اس وقت جو ہے جنگی ساز و سامان سے ان پورٹ کا ہو یا ایلات میں ہونے والے حملے کا ہو یا پھر جو ہے حیفا میں ہونے والے حملے کا ہو یا کل جو بیر شیبہ کے قریب جو پاور پلانٹ جس میں سے جو ہے اس وقت زہریلی گیس نکل رہی ہے اس کا ہو، یہ بہت بڑے حملے ہیں. یہ چیلنج ہے اس وقت اسرائیل کے لیے کہ ان کے سب سے بڑے پاور پلانٹ اور مختلف قسم کی زہریلی گیس بنانے والے نیوکلیئر پاور سے ملے ہوئے جو ہے اس کو نشانے پر لے جانے کے بعد تباہی مچی ہے مختلف علاقوں میں. اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اور تصویر لائی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اسپین نے صاف اور واضح طور پر اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ہوائی اڈے، جنگی
جتنے بھی جو ہے ہیں وہ ان کو جو ہے فوجی بیس وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی بھی اعتبار سے نہیں دیں گے، یہ کہتے ہوئے ایک آفیشیل رپورٹ آئی ہے، یہ اس کی جو ہے تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے عربین گلف میں وہاں پر جو ہے اس وقت جو مدر آف ایئر کرافٹس کیریئر کہا جاتا ہے برٹش کا، یعنی برطانیہ کا، انگریزوں کا، وہ اس وقت وہاں پہنچ چکا ہے عربین گلف میں، یعنی کہ بحر عرب میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ پیٹر جرمینوس نامی ایک جو ہے اسپین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نے جو ہے اس کی تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور تصویر آپ کو ادھر دکھا دوں، جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی میں نے دکھایا تھا کہ جنگی زمینی طور پر جنگ کرنے کے لیے اپنے جو ہے امریکی اور اسرائیلی دونوں نے مل کر کے جو اس وقت پوری طرح سے ان کی میٹنگ چل رہی ہے، اور یہ حملے زمینی سطح کی کارروائی کئی ہفتوں تک چلے گی یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایران نے تو پوری تیاری کر لیا اور الگ الگ ویڈیوز بنا رہا ہے۔ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی ایک ویڈیو پیش کی تھی، ایک اور ویڈیو آج جو ہے ایران کی جانب سے جاری کر دی گئی۔ اب یہ پوری طرح سے ان کو جو ہے وارننگ دینے کے لیے، دھمکانے کے لیے، یا جو کچھ بھی آپ فیصلہ لے لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود جو ہے اس وقت ایک اور تصویر جو آئی تھی وہ بتا دیجئے گا، اس میں جو نائب رئیس ہیں ایران کے محمد رضا عارف، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو اس وقت فوجیوں کی تعداد ہے، زمینی سطح کی جو فوجی ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے مسلح اور تازہ دم ہیں، کیونکہ زمینی سطح کی جنگ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آپ ہرمز کے پاس آ کے دکھائیں اور پھر جو ہے جنگ کر کے بتائیں۔ یہ جو ہے دھمکی بھی اس وقت دی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ آئیں گے ضرور لیکن جائیں گے تابوت میں۔ ایک طرف یہ بیانات چل رہے ہیں تو دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور جو ہے خبردار کرنے والا بیان سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جلد از جلد آبنائے ہرمز کو کھول دے، بصورت دیگر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں اس نے کہا کہ ایران کے ساتھ فوجی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری ہیں اور اب تک نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم اگر جلد معاہدہ طے نہ پایا اور آبنائے ہرمز نہیں کھولی گئی تو ایران کے برقی پلانٹس، تیل کے ذخائر، خارگ جزیرے اور ڈیسلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ اس وقت دوبارہ اس نے دھمکی دی ہے آج بہرکیف، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دھمکیاں پہلے دن سے ہی جاری ہیں، اور ایران اس کا جس طرح سے جواب دے رہا ہے وہ بھی اس کو بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایران میں جو فضائی حملے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا کچھ دیگر بیانات آ رہے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں۔ زہریلا دھواں پھیل رہا ہے، سیاہ بارش ہو سکتی ہے، یہ خطرناک ہے، یہ کہتے ہوئے سنجے راوت نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ جی ہاں، راجیہ سبھا رکن سنجے راوت نے اسے ایک سنگین عالمی اور ماحولیاتی مسئلہ بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اب ایک ماہ سے زائد وقت سے جاری ہے، اس کے نتائج صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس جنگ کے باعث دنیا میں کئی طرح کے بحران پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں، لہٰذا جنگ کو جو ہے بند کرنا ہی اور مذاکرات کے ذریعے سے ختم کرنا ہی صحیح ہے، کہتے ہوئے انہوں نے جہاں پر جو ہے بادل میں سیاہی جو چھائی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایران اور ہندوستان جو ہے بہت قریبی ممالک ہیں، ایسی صورت میں وہاں کے بادلوں میں اگر زہر پایا جاتا ہے، وہاں کی فضاؤں میں، وہاں کی دعاؤں میں اور وہاں کی اس میں جو ہے اگر زہر پایا جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے پڑوسی ممالک میں تو ضرور ہوگا۔ تو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے مغربی کنارے میں امریکی میڈیا گروپ CNN کی ٹیم کے ساتھ مار پیٹ اور صحافیوں کی حراست معاملے میں کئی حلقوں سے شدید تنقید کے بعد ایک قدم اٹھایا۔ اس سلسلے میں IDF اور اسرائیلی فوج کی ملزم ریزرو بٹالین کی تمام آپریشنل سرگرمیاں فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ ہفتے مغربی کنارے کے گاؤں تیازیر میں پیش آیا تھا، جہاں ان درندوں نے جو ہے رپورٹروں پر حملہ کرنے کی بات کہی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اپڈیٹس تھی اسرائیل ایران کے حوالے سے، کچھ دو تین خبریں اس وقت بھارت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس پر بھی ہم لوگ نظر کر لیتے ہیں پرائم ٹائم میں۔ ریاست آندھرا پردیش میں ایک نہایت دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ ایک شخص نے اپنی شناسہ خاتون کو گھر بلا کر بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ضلع وجیا نگرم کے راجم علاقے سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ چنتا ڈرا ویندر، جو نیوی میں ٹیکنیشین کے طور پر کام کرتا ہے،
اس وقت وشاکھاپٹنم میں رہائش پذیر تھا. حال ہی میں اس کی بیوی اپنے میکے وجیا نگرم گئی ہوئی تھی. اسی دوران رویندر نے اپنی جان پہچان کے خاتون 29 سالہ ماویکا کو اتوار کی رات اپنے فلیٹ پر بلایا. وہاں اس نے انتہائی سفاکی کے ساتھ اس کا قتل کر دیا. واردات کے بعد ملزم نے لاش کے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ دیے ہیں. بعد ازاں ملزم خود پولیس اسٹیشن پہنچ کر سرنڈر ہو گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. کس قدر بھیانک قتل کی یہ تصویریں ہیں اور کس طرح سے اس کے ٹکڑے فریج میں رکھا ہوا ہے، اس کا نظارہ آپ تصویر میں کر سکتے ہیں ناظرین گرامی. ادھر ناظرین گرامی، بہار بورڈ میں پنچر بنانے والی کی بیٹی صبرین پروین ٹاپر بن گئی ہے اور اپنی محنت سے لکھی کامیابی کی داستان دوسروں کو بیان کرتی نظر آ رہی ہے. جی ہاں، BSEB کے میٹرک امتحان 2026 کے نتائج میں کامیابی کی کئی متاثر کن کہانیاں جہاں سامنے آئی ہیں، وہیں پر ویشالی کی طالبہ صبرین پروین کا نام بھی خصوصی طور پر نمایاں پیش کیا جا رہا ہے. صبرین نے نہ صرف اعلیٰ نمبرات حاصل کیے بلکہ اپنی محنت اور عزم سے ثابت کیا کہ محدود وسائل بھی بڑے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے. صبرین پروین کے والد ایک ٹائر پنکچر کی دکان چلاتے ہیں. اسی محنت مزدوری سے گھر کا خرچ چلاتے ہیں. سادہ پس منظر سے تعلق رکھنے والی صبرین نے اپنی کامیابی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے گھنٹوں کے حساب سے نہیں بلکہ روزانہ اپنے لیے ایک ہدف مقرر کر کے پڑھائی کی. ان کے مطابق منظم انداز میں کی گئی محنت ہی اصل کامیابی کی بنیاد بنتی ہے. اس طرح سے غریب پریوار سے آنے والی اس بچی کی کامیابی پر الگ الگ شعبہ جات سے ان کو مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہیں. وہیں ناظرین گرامی، ایک امام کی بیٹی ناہید سلطانہ نے بھی بڑا کمال کیا ہے. 10ویں میں 489 نمبرات لا کر پورے بہار میں اس نے دوسرا مقام حاصل کیا ہے. علاقے میں اس طرح سے ایک امام کی بیٹی اور ایک حجابی بچی جو غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس طرح ٹاپر میں شامل ہونے اور ان کا نام آنے کی وجہ سے ایک قسم کی اس وقت دلچسپی اور لوگوں میں حوصلہ افزائی پائی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ناظرین، مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.